عرصی اسے پیار سے سینے لگائے فکر مندی سے بولی، ممی میں مر جانا چاہتی ہوں، کاش اس حادثے میں ابو عباس احمد کے ساتھ میں ہی مر جاتی، میں نبینا زندگی تو نہیں جیتی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی جس سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ ننھی میرے بچے ایسا نہیں بولتے، تم تو بہت صبر اور ہمت والی ہو۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی بہت خوبصورت نعمت ہے، اس طرح کفران نعمت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ نہ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی پیٹھ سہلاتی اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی میں کیا کروں؟ مجھے اپنی یہ تذلیل برداشت نہیں ہوتی، میری بنائی یہ کمی مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، میں پل پل مر رہی ہوں ان لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں سے۔ کاش اس حادثے میں اندھی نہ ہوئی ہوتی تو آج کم سے کم کوئی محنت مزدوری کر کے آپ کا اور اپنا بوجھ خود اٹھا لیتی، ایسے ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں بیٹھی ہوتی جو دن رات ہم کو ذلیل کرتے ہیں۔ امی لوگ اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے ایک بڈھے آدمی کو بھیج رہے ہیں، میرا اس سے نکاح کا کاغذ بنا رہے ہیں۔ ممی میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بچا لیں۔ اس کی بات سن کر عرصی کو ایک جھٹکا لگا، یہ وہ کیا بول رہی تھی؟ اس کی اجازت کے بنا کون ان کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے چلا تھا؟ رخسار یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کون؟ کس نے تمہارا رشتہ کرنے کا سوچا؟ میرے جیتے جی میں ایسا کسی کو نہیں کرنے دوں گی، عرصی نے اسے گلے لگائے تسلی دی۔ خلیل احمد نے 2 شادیاں کی تھی، ایک فرزانہ بیگم سے تو دوسری عسکری بانو سے۔ فرزانہ بیگم عسکری بانو سے نفرت کرتی تھی، بے حد، کیونکہ وہ چھوٹی اور بہت خوبصورت تھی۔ فرزانہ بیگم سے انہیں ایک بیٹا تھا، جبکہ عسکری بانو سے ان کی ایک ہی بیٹی اور بیٹا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، بچوں کی شادیاں ہوئیں، دونوں بیٹوں سے ایک ایک پوتی تھی۔ آفرین بڑی پوتی تھی جو فرزانہ بیگم کی سگی اولاد سے تھی، جبکہ رخسار دوسری پوتی تھی جو عسکری بانو کی سگی پوتی تھی۔ جبکہ نواسہ ایک تھا، ان کی بیٹی کی شادی ایک امیر کبیر گھرانے میں ہوئی تھی، ان کے شوہر باہر ملکوں میں ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ شادی کے بعد بیٹی بھی پریا دیش جا بسی تھی، جس کی وجہ سے فرزانہ بیگم نے دوبارہ انہیں نہیں دیکھا، لیکن ان کا واسطہ عرصی عسکری بانو اور چھوٹی سی بچی رخسار سے پڑتا رہتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور ان کی نفرت کی انتہا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ فرزانہ بیگم چاہتی تھی ساری دولت، گھر، کاروبار، سب کچھ ان کے بیٹے اور پوتی کا ہو جائے، لیکن خلیل احمد بھی کافی ہوشیار تھے، انہوں نے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا۔ اور ایک دن خاموشی سے خلیل حقیقی سے جا ملے۔ ان کے چلے جانے کا فرزانہ بیگم اور ان کے بیٹے پر تو رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا، لیکن عسکری بانو اور ان کے بچوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ ان کے لیے بہترین انسان رہے تھے۔ وقت کے ساتھ فرزانہ بیگم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کیے۔ عسکری بانو بے حد سیدھی سادی عورت تھی، لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے والی، وہ چپ چاپ ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن لیتی، لیکن عرصی سے شوہر کی تذلیل برداشت نہیں ہوتی، جس پر وہ الٹا سنا دیتی۔ اب تو فرزانہ بیگم کی نظروں میں عرصی سب سے اوپر تھی۔ ان کے شوہر عباس احمد سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی کے احترام میں باتوں کو سن لیتے، لیکن عرصی اس صبر پر جھل جاتی تھی۔ وہ کیوں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے وہ ان کے غلام ہوں؟ اب تو پانی سر کے اوپر جانے لگا تھا۔ وہی فرزانہ بیگم کی بھی برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ بس پوری جائیداد، گھر، کاروبار اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گر گئیں کہ انہیں جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ ایک دن عسکری بانو اپنی بہو، بیٹے عباس احمد اور پوتی کے ساتھ بیرون ملک بیٹی کے پاس گئی، ان سے ملی، کچھ دن وہاں رہی۔ اس کے بعد حسین دن گزار کر وہ سب واپس آ رہے تھے جب ایک سامنے سے تیز آتے ٹرالر نے ان کی گاڑی کو ایسے کچلا کہ عسکری بانو اور 17 سالانہ رخسار کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اس حادثے نے عسکری بانو سے اس کی ٹانگیں اور رخسار سے اس کی بینائی چھین لی، لیکن ان کے لیے اس غم سے کہیں زیادہ اپنے پیاروں کو کھو دینے کا دکھ تھا۔ اب اس قیامت کا، اس خبر کا بیٹی کو علم ہوا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ روتی دھوتی ہندوستان بھاگی چلی آئی۔ ان کے شوہر بزنس کی وجہ سے ساتھ نہ آ سکے۔ اس وقت ان کا بیٹا کم سے کم 23 برس کا تھا۔ فرزانہ بیگم نے ان دونوں ماں بیٹے کی خوب بے عزتی کی اور انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ نادر احمد چھوٹا ضرور تھا، لیکن ماں کی بے عزتی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ نکلو یہاں سے، اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، نہ بھائی زندہ رہا نہ باپ، اب کیوں یہاں آئی ہو؟ نکلو، اب تو ماں بھی مر گئی، باپ حصہ دے چکا ہے، اب تمہاری اس گھر میں موجودگی میں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی۔ فرزانہ بیگم نفرت سے دہاڑی تھی، بڑی اماں یہ کیسی نفرت انگیز باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کون سا اس گھر میں حصہ مانگنے آئی ہوں یا قبضہ جمانے؟ میری ماں بھائی کی موت ہوئی ہے،
ان کا جنازہ اٹھتے تک مجھے اس گھر میں آنے دیں، میں پھر چلی جاؤں گی۔ علینا تڑپ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ نادر احمد سے اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو نہ دیکھے گئے۔ وہ نفرت سے ان چہروں کو حفظ کر رہا تھا جو اس کی ماں کے رونے کی وجہ بنے تھے۔ مر گئے تمہارے سگے، رکھو ان کے جنازے اٹھا کر گھر سے باہر، مجھے اپنے گھر میں سوتن کا ایک بھی رشتہ نہیں چاہیے۔ فرزانہ بیگم بے رحمی کی انتہا پر تھی، حکم صادر کرتی بولی تو سب لوگوں نے منہ پر افسوس سے ہاتھ رکھ لیے۔ عرصی اور رخسار کا رو رو کر برا حال تھا۔ علینا نے ہمت سے کام لیتے ہوئے سڑک پر رکھے اپنے بھائی اور ماں کے جنازے کو اٹھا کر بیٹے سے تنوین کرنے کو کہا۔ میری بھتیجی اور بھابھی بھی اس گھر میں نہیں رہیں گی، میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ علینا ایک مضبوط لہجے میں فرزانہ بیگم سے بنا کسی لحاظ مروت کے بولی۔ ہاں ہاں لے جاؤ اس اندھی اور لنگڑی ماں بیٹی کو، یہ میرے کس کام کی؟ منہ بناتی زہر آلودہ لہجے میں پھنکار اٹھی، لیکن اس کے بعد وہاں عرصی کی سخت گمبھیر آواز گونجی۔ نہیں، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، اس گھر میں میرے شوہر اور بیٹی کا حصہ اب بھی ہے۔ قانونی حساب کتاب سے مجھے فرزانہ بیگم تو کیا کسی کا باپ بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر سب منہ پھاڑے دنگ رہ گئے۔ علینا بھی ایک پل کو لاجواب رہ گئی۔ فرزانہ بیگم اور ان کے بیٹے بہو کے سینے پر تو جیسے سانپ لوٹ گئے۔ وہ دانت پیس کر عرصی کو گھورتی چلی گئی۔ آخر کو وہ صحیح کہہ رہی تھی، بھابھی یہ لوگ اچھے نہیں، بہت خطرناک ہیں، آپ رخسار کو کیسے ان لوگوں کی سازشوں سے بچا سکو گی؟ میری ماں نے لعنت بھیجے اس گھر اور جائیداد پر، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، رخسار کا سوچے، اس بچی کی تو زندگی ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے، مزید تباہ نہ کریں۔ علینا بے بسی سے بولی، لیکن عرصی اپنی ضد پر قائم تھی۔ نہیں علینا، میں لڑوں گی اپنی بیٹی کے لیے، میں ایسے ہی انہیں سب کچھ ہتھیانے نہیں دوں گی۔ عرصی کی ضد کے آگے علینا ہار مانتی چلی گئی، لیکن 23 سالہ نادر احمد اپنی ماں کی وہ بے عزتی نہیں بھولا تھا۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے خود سے عہد کر کے گیا تھا کہ ایک دن واپس لوٹ کر آئے گا، اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے اس گھر سے انہیں ایسے دھکے مار کر نکالے گا جیسے ان لوگوں نے اس کی ماں کو نکالا تھا۔ وہ ان سب کو، خاص طور پر فرزانہ بیگم کو، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ علینا بیگم کے جانے کے بعد عرصی کچھ وقت تک لڑتی رہی، اپنی بیٹی کے لیے، اس کے حق کے لیے، لیکن جب تک ایک کمزور اپاہج عورت لڑ سکتی تھی، آخر کو وہ ٹوٹنے لگی۔ فرزانہ بیگم نے پورے گھر کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ رخسار کی آنکھوں کا علاج ممکن تھا، لیکن فرزانہ بیگم نے صاف صاف منع کر دیا کہ ان کے پاس اتنا فضول پیسہ نہیں تھا جو اس کی آنکھوں پر لگائیں، اور اس طرح ایک ذہین، بہت ہی خوبصورت لڑکی کا نصیب تاریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مستقبل بھی اندھیرے میں چلا گیا۔ پڑھائی چھوٹ گئی، عیش آرام جینے کی ہر امنگ ان سے چھین لی گئی، اس گھر کے ملازموں سے بھی بدتر رکھا جانے لگا، ہر چھوٹی بات پر تدلیل کی جاتی، مارا پیٹا جاتا، اور اب تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ اسے ایک بوڑھے آدمی کے ہاتھوں پیسوں کے عوض بیچا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا جرم کی وہ کیسے برداشت کرتی؟ جب خود ہی عرصی فرزانہ بیگم سے دو ٹوک بات کرنے چلی آئی۔ آپ نے میری اجازت کے بنا کس سے پوچھ کر میری بیٹی کا رشتہ پکا کیا ہے؟ ان کی آواز اس قدر غصے سے بھر آئی تھی۔ اوہ، تو تم تک خبر پہنچ گئی، چلو اچھا ہے، مجھے زیادہ دیر تمہارے منہ نہیں لگنا پڑے گا۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا، رخسار کا رشتہ پکا کر دیا ہے میں نے، ایک بہت امیر کبیر گھرانے میں۔ رضوان احمد صاحب کہتے ہیں لوگ انہیں، بڑی عزت ہے ان کی زمانے میں، اندھی بیٹی کے نصیب اجاگر اس سے شادی کے بعد راج کرے گی، ورنہ آج کل کون اندھی لڑکی کو اپناتا ہے؟ یہ تو شکر کرو وہ رخسار کو اس کی محرومیوں سمیت اپنانے کو تیار ہو گئے، ورنہ ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہتی تمہاری اندھی بیٹی۔ فرزانہ بیگم کے لہجے میں تمسخر چھلک رہا تھا۔ بس کر دے، عرصی چلائی، میری بیٹی کو خبردار اندھا کہا تو وہ اندھی صحیح، لیکن آپ آنکھوں سے دیکھنے والوں کے سارے کام وہ نوکروں کی طرح دن رات کرتی ہے، اور جس احسان کو آپ جتا رہی ہیں نا، میں خوب جانتی ہوں، کیا مجھے نہیں پتا کہ جس امیر انسان سے آپ نے رشتہ جوڑا ہے وہ اس کا ہم عمر نہیں بلکہ 58 سال کا بڈھا ہے، ایک جوان شادی شدہ بچے کا باپ ہے جسے اپنے 4 کروڑ کے عوض اس کا سودا کر دیا۔ میں قطعی اپنی بیٹی کا رشتہ اس بڈھے کے ساتھ نہیں جوڑوں گی۔ غصے سے عرصی کا سانس پھولنے لگا، اور فرزانہ بیگم کے تو تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی، اور تیزی سے اٹھی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تیری اتنی ہمت کی مجھ سے اونچی آواز میں سوال کرے گی؟ ابھی اٹھا کر دونوں ماں بیٹی کو سڑک پر پھینکوا دوں گی، تو بھی تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، یہ بھی چھن گئی تو بول کیا کرو گی؟ کیسے پالو گی اپنی اندھی بیٹی کو؟
ایک دن بھی تو اس گھر سے باہر نہیں جا پائے گی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، نوچ ڈالیں گے تیرے اس کمسین کلی کو۔ بول پھر کیا کرے گی؟ کس کے در پر جائے گی مدد کی بھیک مانگنے؟ فرزانہ بیگم نفرت آمیز انداز اندر سے ابل کر آیا۔ وہ ان پر جھپٹی تھی۔ عرصی بیگم کا دل تڑپ اٹھا۔ نہیں پلیز بڑی اماں، میری بچی بہت معصوم ہے، خدا کے لیے رحم کرے، ایسا ظلم مت کرے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ عرصی ٹوٹ گئی۔ آخر کب تک چٹان بنتی ایسے اسفاف بے رحم طوفانوں کے سامنے جنہیں صرف برباد کرنا آتا تھا؟ تو پھر عزت اور شرافت کے ساتھ میری بات مان جاؤ اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رخسار کو بھی راضی کرو، اسی میں تم دونوں ماں بیٹی کی بھلائی ہے۔ کم سے کم بڈھا ہی صحیح کوئی اسے اپنا نام تو دے رہا ہے، اور ویسے بھی وہ اندھی کون سا شوہر کو اس نے دیکھنا ہے۔ اس کو بولو بس چپ چاپ شوہر کی قربت کے مزے لے اور ایس بھری زندگی گزارے۔ فرزانہ بیگم نفرت اور بے انتہائی سے کہتی، آخر میں بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑتی ہنستی ہوئی چلی گئی، اور عرصی بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک عرصہ ہوا تھا اب تو علینا سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ کہاں جاتی تھی؟ کس کے در پر مدد کے لیے دستک دیتی تھی؟ آخر کو وہ جھک گئی، دولت کے لیے نہیں، بیٹی کی عزت آبرو کے لیے۔ فرزانہ بیگم جیسے اشفاق بے رحم ظالم عورت سے کوئی بیر نہیں تھا کہ وہ اپنے مطلب کے لیے ان کی بیٹی کو بھوکے کتوں کے آگے بھی پھینک دے۔ اس لیے انہوں نے حالات کے اس ظالم اور بے رحم فیصلے کو مان لینے میں ہی عافیت جانی۔ لیکن رخسار کو جب معلوم ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میری بچی، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن تیری کمزور معذور ماں سب چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن کوئی تیری عزت آبرو کو داغدار کرے وہ میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اس لیے تو اس آدمی سے شادی کر لے، کم سے کم وہ تجھے عزت کے ساتھ بیاہ کر لے تو جا رہا ہے۔ میرا اب محافظ بن کر جہاں تجھے عزت ملے گی، یہاں تو یہ لوگ تجھے نوچ کھائیں گے۔ ان حالات میں یہ رشتے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ اور رب پر بھروسہ رکھ میرے بچے، وہ برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا بندے کو۔ ان ظالموں کا بھی ایک دن حساب ہوگا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے سسک رہی تھی، تبھی آفرین چلی آئی۔ بس بس، تم ماں بیٹی کا یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو اٹھو، مہارانی تیار ہو جاؤ اور کچن میں جاؤ۔ آپ کی شادی کی تاریخ پکی کرنے آج خود رضوان احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، دادی نے سختی سے ہدایت کی ہے۔ آفرین ہاتھ میں لایا اپنا ایک صاف ستھرا جوڑا اس کے منہ پر پھینکتی چلی گئی۔ وہ روتی ہوئی اٹھی۔ آخر کو اس نے قسمت کا یہ ستمگر فیصلہ قبول کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ تیار ہوئی اور کچن میں چلی گئی، جہاں فرزانہ بیگم پہلے ہی موجود تھی۔ ایک پل کو اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکی، جلدی جلدی کام کرو، صاحب فری شوگر چائے پیتے ہیں، اور ہاں، سارا کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا، شاندار، انہیں ناراض نہیں کرنا، اگر جو وہ ناراض ہوئے تو تیری خیر نہیں، سمجھی؟ اسے اچھے سے دھمکی دیتی چلی گئی تو رخسار ہاتھوں سے چیزوں کو ٹٹولنے لگی جس سے اس کی بینائی گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے ہر کام میں ماہر ہو گئی تھی، کھانا بنانا، صفائی، ہر کام وہ مہارت سے کرتی، سوائے تعلیم کے۔ اسے پڑھنے کا جنون تھا، اب ختم ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بہت روئی تھی جب اس کی تعلیم چھوٹ گئی تھی۔ تبھی باہر ایک شاندار لگژری سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ آفرین، فرزانہ بیگم اور صبا کی دھڑکنیں بھی رک گئی۔ اتنی شاندار گاڑی! آفرین منہ بسورتی دادی کو دیکھنے لگی جو خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اس میں سے ایک لمبے قد کا، شاندار پرسنالٹی والا، سیاہ رنگ کے 3 پیس مہنگے جوتے، قیمتی گھڑی پہنے گریس فل سا آدمی نکلا۔ گھنے بال جو کافی زیادہ سفید ہو چکے تھے، براؤن آنکھیں، ہلکی داڑھی جو کچھ کچھ سفید تھی، اور چہرے پر عمر کی بڑھتی جھریاں، لیکن مسکولر باڈی، چال اور انداز میں ایک شاہانہ انداز۔ اسے دیکھ کر آفرین تو کیا، فرزانہ بیگم کا خود کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ آج تک ان کی بات چیت رضوان احمد صاحب سے فون پر ہی ہو رہی تھی، لیکن جب آنکھوں سے پہلی بار انہوں نے رضوان احمد کو دیکھا تو ان کا دل ڈوب گیا تھا۔ وہ 58 سال کا بڈھا تھا، لیکن جس طرح اس نے خود کو مینٹین کر کے رکھا تھا، ایسے تو کئی حسین لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ چاک فیس کٹ، آنکھوں پر چڑھا سیاہ چشمہ، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ آفرین تو اب رونے والی ہو گئی۔ دادو، مجھے تو لگ رہا تھا آپ نے سندھی کے لیے کوئی ایسا بڈھا ڈھونڈا ہوگا جس کی تون نکلی ہوگی، موٹا سانڈا ہوگا، گنجا قبر میں پاؤں لٹک رہے ہوں گے، آنکھوں پر موٹا چشمہ ہوگا، لیکن یہ تو الٹا نکلا۔ یہ ہے تو بڈھا لیکن اتنا ہینڈسم بھی؟ اس نے دادو کو کوسنا شروع کر دیا۔ چپ کر جھلی، ہینڈسم ہے تو کیا ہوا، 58 سال کا بڈھا ہے پر ایک شادی شدہ جوان بیٹے کا باپ بھی تو ہے۔ کیا میں تیری شادی کرواتی اس سے؟ تو فکر کیوں کرتی ہے، میں تیرا اس سے بھی خوبصورت مرد تلاش کروں گی۔
فرزانہ بیگم اسے تسلی دیتی آگے بڑھی اور رضوان احمد سے ملنے لگی۔ ارے آئیے آئیے، خوش آمدید، وہ اس کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی، جبکہ رضوان احمد کی نظر جیسے ہی فرزانہ کے چہرے پر گئی تو ان کا جبڑا سختی سے بھیج گیا تھا، آنکھوں میں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ حرکت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ فرزانہ بیگم اسے تسلی دیتے آگے بڑھی، رضوان احمد سے ملنے لگی۔ ارے آئیے آئیے، خوش آمدید، اس کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی، جب رضوان احمد کی نظر جیسے ہی فرزانہ کے چہرے پر گئی ان کا جبڑا سختی سے بھیج گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ حرکات سے اس عورت کو دیکھتا اندر گھر میں داخل ہوا اور ایک بھرپور نظر اس پورے گھر پر ڈالی۔ بہت جلد میں تم سے تمہاری یہ چھت، یہ زمین، یہ سب کچھ چھین لوں گا، فرزانہ بیگم اس سے کہتا وہیں کھڑا تھا جب اس کی نظر عرصی پر گئی جو ویل چیئر پر بیٹھی انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ عرصی ہے، رخسار کی ماں، فرزانہ بولی تو رضوان احمد ہنکار بھرتا آگے آیا اور شان سے صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر چاروں اور گھوم رہی تھی جب رخسار ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی، جھکی نظریں، معصوم صاف چہرہ، سر پر دوپٹہ، سادے گلابی کپڑوں میں وہ اتنے حسین لگ رہی تھی کہ رضوان احمد کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ نظریں ٹھہر گئی، سنبھل کر آتی وہ دھیرے سے سلام کرتی ٹرے رکھ کر ایک خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ رضوان احمد دیکھ رہا تھا، وہ نابینا ہو کر بھی کتنی سمجھداری سے یہ سب کام کر رہی تھی۔ پہلی نظر میں اس کا دل لے گئی۔ رخسار یہ ہے، اس کا آپ کو دیکھنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، بتایا تھا نا بیچاری اندھی ہے، آپ دیکھ لیں، اسے پسند کر لیں تاکہ ہم رشتہ آگے بڑھائیں۔ فرزانہ بیگم باتوں ہی باتوں میں طنز کرنے سے باز نہ آئی جو رخسار کی آنکھوں میں نمی لے آئی۔ عرصی کا چہرہ بھی اداس ہو گیا۔ تم جیسی مطلب پرست عورت سے مجھے رشتہ جوڑنا بھی نہیں ہے۔ رشتے وہاں جوڑے جاتے ہیں جہاں محبت ہو، ایک دوسرے پر بھروسہ اور یقین ہو۔ جو عورت اپنی ہی پوتی کا سودا کرے، رشتوں کا حقیر سمجھے، ایسوں سے رضوان احمد رشتہ نہیں جوڑتا، صرف سودا کرتا ہے۔ رشتہ میرا رخسار سے جڑے گا جب وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ وہ جب بولا تو ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اس کے اتنے خیر اور تیز دھار چاقو جیسے الفاظ فرزانہ بیگم کو اندر تک کاٹ گئے۔ رخسار اور عرصی تو جیسے سختے کی کیفیت میں گھری رہ گئی تھی۔ رضوان احمد کی شخصیت کچھ ایسی تھی، تصویر، بھیجے ہوئے جبڑے، ٹھنڈے الفاظ، سب کو اپنی حدود کا تعین کرائے ہوئے تھے، جس پر فرزانہ بیگم لب دبائے بیٹھی رہی۔ انہوں نے اس انسان کو کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا تھا جب ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اچھا چل، ہم سے نہ صحیح اپنے ہونے والی ساز صحیح شادی کے متعلق بات چیت کر لے تاکہ پھر ہم سودے پر آئیں۔ اب کہ فرزانہ بیگم نے بھی ساری لحاظ مروت چھوڑ دی، مسکراہٹ ایک طرف رکھتے اصل شکل میں آتی تان سے بولی، بالکل فرزانہ بیگم، ہم پہلے سودے بازی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں شادی جیسے خوبصورت مدعے کی طرف آؤں گا تاکہ آپ جیسے برے لوگوں کی نظریں بد سے خود کو اور اپنی ہونے والی بیوی کو محفوظ رکھ سکوں۔ رضوان احمد کہاں چھوڑنے والا تھا، اس نے ایسا وار کیا۔ فرزانہ بیگم بلبلا اٹھی، لیکن اس طاقتور آدمی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، سو چپ رہی۔ رخسار کی تو دھڑکنیں تیز ہو گئی، وہ اب تھوڑی نروس نظر آ رہی تھی جب رضوان احمد نے اپنے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالا اور اس میں 4 کروڑ کی رقم لکھتے ہوئے فرزانہ بیگم کی طرف بڑھا دی۔ یہ رہی آپ کی قیمت، اب آپ جا سکتی ہیں۔ الفاظ سے جوتا جو رضوان احمد نے ان کے منہ پر مارا تھا، وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ آپ میری بے عزتی نہیں کر سکتے رضوان احمد صاحب، وہ دبی آواز میں چلائی۔ جب انسان کو اپنی عزت کروانی نہ آتی ہو تو دوسروں سے گلہ نہیں کرتا، پلیز گو۔ مجھے اپنی ہونے والی بیوی اور اس کی اماں سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب کی اس کا لہجہ اتنا سخت گیر اور ورم کرتا ہوا تھا کہ فرزانہ بیگم چیک جھپٹتی چلی گئی۔ میں رخسار سے سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 2 دن کے بعد اگر آپ کی اور رخسانہ کی اجازت ہو تو، ورنہ رخسانہ سے زبردستی کوئی نہیں کرے گا۔ اس کا نرم ٹھہرا ہوا لہجہ سن کر رخسار کے تو دل کی گھنٹیاں زور زور سے پہلے ہی بجنے لگی۔ عرصی بھی اس کا انداز، اس کا رتبہ دیکھ کر جتنے بھی دل میں شکوک اور شبہات تھے اب دور ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ جیسا آپ کہیں رضوان احمد صاحب، میری بیٹی اب آپ کی امانت ہے، اس نے زندگی میں بہت دکھ اور تکلیف اٹھائی ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اسے محبت اور عزت دیجیے گا۔ وہ اداس ہوتی بولی تو رضوان احمد مسکرا اٹھے، آپ بے فکر رہیں۔ یہ بولتا ہوا اٹھا۔ عرصی نے شک سے اس اٹھنے والے بہت شاندار شخصیت کے مالک انسان کو دیکھا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد میری ٹیم رخسار کی شادی کا ڈریس
और उसे तैयार करने वक्त पर पहुंच जाएगी। वो गंभीर लहजे में बोला तो रुखसार ने अपनी घनी पलकों का जाल उठाकर उसकी आवाज की सिमत रुख किया। सिया चमकती हुई कॉन्फिडेंस से भरपूर रिजवान अहमद की आंखें लम्हे भर को उसकी कांच सी आंखों में झांकी थी। तो बिनाई से तो महरूम थी, लेकिन हसीन होने के साथ उसमें कई एहसानात नजर आ रहे थे। वह एक काहिया आदमी था। लम्हे भर में उसकी आंखें पड़ चुका था, फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। रुखसार भले देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके महसूसात रिजवान अहमद के लिए एकदम मुख्तलिफ थे। वह जानती थी उम्र में वह उसके बाप के बराबर है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल जितना रिजवान अहमद की बातों पर उसके लहजे से जाना था, वह उसके दिमाग में एक अलग ही छवि बना रहा था। बहुत खूबसूरत जुबाजू दुनिया, जीत लेने वाला बहादुर नौजवान। सारी रात वह उसके बारे में सोचती रही। अगली सुबह भी दिन यूं ही उधेड़ बुन में गुजर गया। फिर वह दिन भी आ गया। आज उसका निकाह था, लेकिन फिर भी फरजाना बेगम ने उसे नौकरों की तरह काम पर लगाया हुआ था। चेहरे पर आया पसीना बार बार पोंछती वो बेहाल हुई थी। बन गया खाना, हो गए सारे काम, जल्दी करो, मेहमान आते होंगे। फरजाना बेगम ने नगावारी से उसे देखते हुए कहा, जो बड़े से पतीले में कोरमा पका रही थी। जी बस होने वाला है, वो मासूम चेहरा लिए बोझिल लहजे में गोया हुई। जल्दी करो, फिर महारानी को तैयार भी तो होना है अपने बुढ़े शोहर के लिए। पूरी रात जागना भी है, बुढ़े को खुश तो करना है। बैठे बिठाए अंधे की किस्मत चमक गई। फरजाना के मायने खेत जुमलों पर रुखसार का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। चल जल्दी कर, निकाह है तो क्या मैं तुझे सर पर बिठाऊं? उसके बालों को पकड़कर अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए फरजाना बेगम ने गुस्से से कहा। तभी रिजवान अहमद के कहे वक्त के मुताबिक उसकी टीम पूरी तैयारी के साथ चली आई। फरजाना तो हैरान रह गई। रिजवान अहमद सर कहने पर हम उनकी होने वाली मैसेज को तैयार करने के लिए आए हैं। मिस रुखसार प्लीज, सर का ऑर्डर है, आप हमारे साथ चलें। एक लड़की जो देखने में काफी स्टाइलिश थी वहां आती बोली तो फरजाना की तेवरी चढ़ गई। अरे लड़की, कहाँ घुसी चली आ रही है? नजर नहीं आ रहा ये अभी काम कर रही है? तुम लोग बाहर इंतजार करो। वह जरा रोब से कोयल हुई। जी नहीं, मिस रुखसार को हमारे साथ अभी चलना होगा, नहीं तो सर खुद यहाँ आएंगे। लड़की ने जब अपनी धौंस दिखाई तो फरजाना तो मुंह देखती रह गई। मतलब उनके घर खड़ी होकर वह उन्हें ये आंखें दिखा रही थी। तभी वह आगे आई और रुखसार को अपने साथ ले गई। उनका खून खौल उठा। मैम प्लीज, आप रिलैक्स हो जाइए, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा, फिर सर गुस्सा करेंगे। पार्लर वाली बेबसी से बोली। रुखसार मुसलसल घबरा रही थी। वो बेबस थी। लड़की कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? तभी आफरीन और उसकी माँ तमन्ना अपने हाथ में पुराना जोड़ा लिए दाखिल हुई। तो पार्लर वाली इतने सारे लोगों को देखकर ठिठकी। हमें हमें सर रिजवान अहमद ने अपनी बेगम को तैयार करने का हुक्म दिया है। वही लड़की आगे आती मुस्कुराती बोली। अरे तुम्हारे इतने अच्छे दिन भी आ गए। चलो कर लो, एक दिन में सारे मजे। ये जोड़ा इसे पहना देना। वह लड़की उनके लहजे पर गहरी सांस भर गई और समझ गई थी किस कदर जुल्म होते हैं इस पर। सॉरी मैम, सर ने ये जोड़ा सिलेक्ट किया है और सख्ती से ताकीद की है कि मैम यही पहनेंगी। इतने खूबसूरत लहंगे और कीमती ज्वेलरी को देखकर दोनों माँ बेटी तो दांत पीसती कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद रुखसार को पूरी तरह तैयार करके नीचे लाया गया, जहां रिजवान अहमद स्याह शलवार कमीज में बहुत वजी लग रहा था। लेकिन रुखसार को आता देख अपनी सांसें रोककर उस नाजुक सी परी को देखता रहा, जिसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। बस होंठ दिख रहे थे, जो रिजवान अहमद की आंखों में सुर्खी बढ़ाए थे। निकाह शुरू हुआ तो इधर रुखसार का दिल हलक में आने लगा। आंसू बेख्तियार गालों पर बहे। उस वक्त अपने बाप अब्बास अहमद को शिद्दत से याद कर रही थी। दिल बंद हो रहा था। वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ऊपर से कुछ ही फासले पर रिजवान अहमद अपनी रूबदार शख्सियत के साथ बैठा उसे ही घूर रहा था। उसने आंखें सख्ती से बंद की और रिजवान अहमद को कबूल किया। लेकिन जब रिजवान अहमद की बारी आई तो उसने एक मिनट नहीं लगाया और रुखसार के तमाम हुकूक अपने नाम कर लिया। अरसी ने खुशी से नम आंखें लिए उसका माथा चूमा, ढेरों दुआएं दी। मुबारक हो लड़की, बाप की उम्र का आदमी शौहर बन गया। बेशक बुढ़ा बहुत हैंडसम है, लेकिन है तो बुढ़ा ही। आज रात तुम्हारी खैर नहीं। आफरीन मुस्कुराकर उसके कान में झुकी, जाने क्या क्या बोल रही थी। रुखसार ख्वाब से कांपने लगी, सांस रुक गई थी। एक मिनट माँ को मिलना था, मिल लिया। अब चले रुखसार। निकाह के बाद सब उनकी तरफ बढ़ने लगे। जब रिजवान अहमद की सख्त आवाज पर रुक गए, उसने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया।
सबू सरफिरे को अब इतना जान गए थे कि वो किसी अलग ही किस्म के मिजाज का बंदा है। तभी बिना कोई सवाल किए सबने उसे जाने दिया। रुखसार की कलाई अपने सख्त गिरफ्त में थामे रिजवान अहमद बाहर की तरफ बढ़ रहा था और सहमती हुई चल रही थी। न जाने आने वाली जिंदगी उसके लिए खुशियाँ लाती या एक और बड़ी आजमाइश। वो यतीम पहले अपने सौतेले रिश्तों के रहमो करम पर, उनकी ठोकरों पर जी रही थी और अब इस बूढ़े के हत्थे चढ़ गई थी जो न जाने उसके साथ कैसे पेश आने वाला था। निकाह के बाद वह उसे अपने आलीशान महलनुमा विला में ले आया जो तकरीबन 3 घंटे के फासले पर था। उसके तरफ का दरवाजा खोलते ही वो बहुत आराम से उसे गाड़ी से उतारता अंदर लाया था। कमरा ऊपर था। भारी लहंगा होने के ख्याल से रिजवान अहमद ने उसे अपनी गोद में किसी गुड़िया की तरह उठा लिया, जिस पर वह शर्म से सुर्ख होते उसके सीने में सर छुपा गई। उसकी अदा रिजवान अहमद को इतनी प्यारी लगी कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। ये लहंगा आप पर इस कदर खूबसूरत लगेगा मुझे नहीं पता था। वैसे आप हैं भी बहुत हसीन। जिस तरह का गुमान किया था उससे कहीं ज्यादा। हाथ सख्ती से उसकी कमर के इर्द गिर्द तंग करता उसके कान पर झुकता हुआ बोला तो रुखसार की धड़कनें बेहद धड़कने लगी। जब वो उसी लिए कमरे में आता, बेड पर आहिस्ता से बैठाया, मासूम नैन नक्श वाली प्यारी सी रुखसार रिजवान अहमद की सांसें गहरी कर गई थी। चेहरे से नजर भटकती गर्दन तक गई, जहां स्याह तिल आबोताब से चमकता रिजवान अहमद के गले में कांटे चुभ गया। आहिस्ता आहिस्ता नजरें कमर तक गई, आंखों की सुर्खी मजीद तेज हुई। तुम्हारा होश रुबा शराफा मुझे अपील कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन रिजवान अहमद चीटिंग नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम जिस कयामत से गुजर कर आई हो, मैं वह सब तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगा। मेरी और तुम्हारी उम्र में भले जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें मान मोहब्बत इज्जत सुकून आशाइश सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें वो इज्जत वो मकाम मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए रुखसार। उसके बालों को कान के पीछे उड़ाते रिजवान अहमद ने बेहद नरम लहजे में कहा तो रुखसार के दिल की धड़कनें बेहद ज्यादा हो गई। जिस्म पसीने से सराबोर हो गया। खूबसूरत अंदाज, नरम लहजा, मोहब्बत की माला में पिरोए हुए हसीन ख्वाब, ये सब क्या था? क्या वो बूढ़ा था? कोई बूढ़ा इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? क्या उनकी पहली बीवी उन्हें ऐसी मोहब्बत नहीं मिली जो इतने खूबसूरत एहसास जज्बात लिए मेरे पास आए हैं? कितने ही ऐसे फजूल ख्याल थे जो इस वक्त उसे परेशान कर रहे थे। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? एक बार फिर खामोशी को तोड़ती उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल उसकी खूबसूरत बातों पर ईमान लाने को मचलने लगा। जब रुखसार ने शर्मो हया से हाथ उसके हाथ पर रख दिया, रिजवान अहमद की खुशी की इंतहा न रही। उसने अपने अनाबी लब शिद्दत से उसके माथे पर रखे। रुखसार का नाजुक वजूद सिहर उठा, दिल मुंह को आया था। रिजवान अहमद रुका नहीं। वह उसके माथे से होते उसके गाल उसकी गर्दन पर मौजूद दिल पर आया। फिर उसका लम्स सरकता सरकता उसके कंधों तक आया। आप ये क्या कर रहे हैं? रिजवान अहमद की मर्दाना परफ्यूम की खुशबू रुखसार के दिल को बेचैन कर गई थी। वो डरती हुई बोली, प्यार जो हर शादी की रात शौहर अपनी बीवी को करता है, और जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो प्यार तो आएगा ना। वह इतने कमजोर असबाबों का मालिक नहीं था, लेकिन ये पहली लड़की थी जिसके करीब आते ही दिल बेचैन होने लगा था। वह खुद पर कंट्रोल खो रहा था। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ रुखसार ने आंखें सख्ती से बंद की थी। रिजवान अहमद ने आंखें बंद करके रुखसार के होठों का भरपूर लम्स महसूस किया। मैं तो अब तुम्हारा शौहर हूँ। रुखसार मुझ पर कैसी शर्म, मदहोश भरे लहजे में कहते रिजवान अहमद ने शिद्दत से उसके लबों का जाम लिया। नहीं, मुझे शर्म आती है। गहरी सांसें भरती वो कांपते लहजे में बोली, शौहर तो लिबास होता है अपनी बीवी का। मैं वादा करता हूँ रुखसार, तुम आज से मुझे तमाम तकलीफ गम परेशानी सब दे दो। मैं बदले में तुम्हें ढेरों प्यार दूंगा। तुम्हारा हर जख्म मुंदमिल हो जाएगा। उसके हाथों का लम्स कमर पर सरकते महसूस कर उसका दिल धड़कना ही भूल गया था। बोलो, रुखसार का चेहरा अपने चेहरे पर झुकते रिजवान अहमद ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो रुखसार मुश्किल से सांस लेती उसके सीने से जा लगी। कुछ पल के लिए रिजवान अहमद थम सा गया और बिना पलक झपकते उसकी नाजुकी को अपनी मजबूत पनाहों में महसूस करता समट गया। आज के बाद तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शौहर से सब डरते हैं। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। शिद्दत भरे लहजे में कहते रिजवान अहमद ने अपने बाजू उसके गिर्द बांधे थे। मेरी बीवी को जो तकलीफ आपने दी है वह सूद समेत वापस करूंगा फरजाना बेगम।
من میں مسکرا کر کہتا وہ رخسار پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ 5 گھنٹے لگاتار اسے اپنے شدتوں سے نڈھال کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تو رخسار روتی ہوئی بولی، آپ بہت گندے ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ کی پہلی بیوی نے آپ کو کبھی جسمانی خوشی نہیں دی، اس لیے آپ بھوکے جانور کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ رخسار نے غصے سے رخ موڑتے ہوئے منہ پھلائے تو رضوان احمد نے بہت پیار سے اس کا چہرہ اپنے جانب موڑا۔ پہلی بیوی کا تو پتہ نہیں، لیکن تم ہو ہی اتنی خوبصورت کہ مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا۔ دل کر رہا ہے ساری رات تمہاری قربت میں گزاروں۔ یہ کہتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ ایک بار پھر اسے بہکتا دیکھ رخسار کی جان لبوں پر آئی۔ نہیں نہیں پلیز، اب اور نہیں، میں مر جاؤں گی۔ رضوان احمد وہ ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن اس طاقتور انسان کے آگے معصوم کی کہاں چلنی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے قابو میں کرتا اس پر اپنی جنون کھوجیاں لٹانے لگا۔ رخسار اس کے جذبوں کے آگے بے بس ہوتی ہتھیار ڈال چکی تھی، جو بہت محبت سے اس پر کسی ابر کی طرح برس رہا تھا۔ قریب صبح 7 بجے جا کر اپنی جنونیت اس کی رگوں میں اتارتا تو اس کی گردن میں منہ دیے مسکرانے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ بڑی قسمت والی ہوتی ہیں ایسی بیویاں، جو پہلی رات شوہر کو محبوب ہو جائے۔ اس کے غصے سے بھرے چہرے پر محبت کی برسات کرتا ہوا پیار سے بولا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور آپ کو محبوب ہوئی ہوں۔ کیا آپ کو پہلی بیوی سے الفت نہیں ہوئی؟ اس کے ایسے سوالوں پر رضوان احمد کا منہ کڑوا ہو جاتا تھا۔ یار یہ کیا، تم بار بار پہلی بیوی کا ٹاپک لے آتی ہو، اس وقت تم میری بیوی ہو بس۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک محسوس کرتی رخسار چپ ہو گئی۔ جب اسے لگا رضوان احمد اسے گلے میں کچھ پہنا رہا ہے۔ یہ کیا ہے رضوان احمد؟ یہ تمہاری منہ دکھائی، اس لاکٹ میں تمہارے اور میرے نام کے اسٹارٹ کے حروف لکھے ہیں۔ اس نے پیار سے اس کی گردن پر چومتے ہوئے کہا۔ رخسار نے ہاتھ لگا کر لاکٹ پر لکھے حروف کو محسوس کیا تو وہاں آر کے ساتھ این لکھا محسوس ہوا۔ آپ کا نام تو آر سے آتا ہے، پھر این کیوں؟ اس کے سوال پر وہ مسکرایا، کیونکہ میرا پورا نام نادر احمد ہے۔ تم نے نکاح کے وقت غور نہیں کیا؟ اس کے بعد پھر رخسار کا دل بری طرح دھڑکا، آنکھوں میں نمی آئی۔ کیا ہوا رخسار، تم ٹھیک ہو؟ نادر احمد ایک دم اسے اداس دیکھ کر فکر میں اٹھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، نادر احمد نام سے مجھے کسی اپنے کی یاد آ گئی، وہ بولی تو ہونٹ اداسی سے مسکرا گئے۔ اچھا کون؟ مجھ پر بھروسہ ہے تو کیا مجھے بتانا چاہو گی؟ اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میرا بہت اچھا اکلوتا دوست، میرا غم گسار، میری پھوپھو کا بیٹا جو مجھ سے 8 سال بڑا تھا، وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ کہتا تھا رخسار کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے نا تو وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ رخسار کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور اس کا سینہ بھگونے لگے تو نادر احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو پھر کہاں گیا وہ؟ اس نے تمہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ نادر احمد کا لہجہ مدھم تھا۔ ابو عباس احمد کی موت پر آئے تھے۔ اس دن سب کے سامنے بڑی دادو نے انہیں بہت ذلیل کیا۔ پھپھو علینا کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ نادر احمد کو برا بھلا کہا گیا، وہ بہت رویا۔ بڑی دادو نے اس دن مجھے اس سے ملنے تک نہ دیا، پھر وہ چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رخسار اتنے سالوں میں پہلی بار کسی سے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے شدت سے رو دی۔ نادر احمد نے اسے اپنی پناہوں میں بھر لیا۔ رخسار، کیا تمہیں محبت تھی اس سے؟ نادر احمد کے سوال پر رخسار نے بے ساختہ سر اٹھایا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ محبت؟ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ میرا سب سے زیادہ اپنا تھا۔ مجھے سمجھتا تھا، اس کی باتیں میرے لبوں پر مسکراہٹ لے آتی تھی۔ لیکن آپ سے مجھ سے محبت ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے اپنا نام دیا، محبت دی، عزت دی، مجھے اس عذاب سے نجات دلائی۔ آپ میرے لیے محسن ہیں۔ نادر احمد اس کے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیتی وہ نادر احمد کے دلوں کی دھڑکنیں روک گئی۔ تو فرض کرو تمہارا وہی نادر احمد لوٹ آیا ہے۔ اس کے گمبھیر انداز پر رخسار کھلکھلا دی۔ وہ اس وقت 23 برس کا تھا، اب تو 28-29 سال کا ہوگا۔ وہ کہاں اور آپ 58 کے، وہ تو آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوگا۔ رخسار کا مذاق اڑانے پر نادر احمد منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ بھلے ہی میرے بال سفید ہو گئے ہوں، چہرے پر جھریاں ہوں، عمر بڑی ہوئی ہو، لیکن آج بھی میں کسی نوجوان لڑکے سے کم نہیں ہوں۔ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی تب تم دیکھو گی اپنے شوہر پر رشک کرو گی۔ نادر احمد کی بات پر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ میری آنکھیں؟ ہاں تمہاری آنکھیں۔ میں تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تمہاری آنکھیں ٹھیک کرواؤں گا، تم پہلے کی طرح دیکھنے لگو گی۔ رخسار
نادر احمد نے پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا تو رخسار کو اس وقت اپنی قسمت پر رشک آیا تو اس کے رب نے اسے اتنے خوبصورت انسان سے نوازا تھا۔ وقت کے ساتھ نادر احمد کی محبت رخسار کے لیے بڑھتی چلی گئی۔ وہ بھی اس کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا کہ نادر احمد اسے عمر میں کتنا بڑا کیوں ہے۔ دن رات اس کی شدتوں پر ہی شرماتی رہتی۔ عرصی بھی اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر اللہ سے دن رات اس کی دائمی خوشیوں کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ نادر احمد نے بہت سے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے اس کی آنکھیں ٹیسٹ کروائی اور ایک دن ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ڈاکٹروں نے انہیں امید دلائی کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، پہلے کی طرح دیکھ سکتی ہے۔ نادر احمد، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، میں پہلے کی طرح دیکھ سکوں گی، میں آپ کو دیکھ سکوں گی۔ وہ خوشی سے روتی اس کے سینے سے لگی۔ ہاں رخسار، تم پہلے کی طرح نہ صرف دیکھ سکو گی بلکہ تعلیم پھر سے شروع کرو گی۔ نادر احمد کی بات پر اسے جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے تعلیم سے محبت ہے اور میری تعلیم ادھوری رہ گئی؟ اس کے اچانک پکڑے جانے پر نادر احمد گھبرا جاتا تھا۔ ارے یار، مجھے عرصی آنٹی نے بتایا تھا، ان سے مجھے پتا چلا تھا کہ حادثے کے بعد تمہاری تعلیم چھوٹ گئی، کسی نے تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کروانے کی زحمت نہیں کی اور اس طرح تم تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکی۔ لیکن میں آ گیا ہوں نا، میں تمہاری آنکھیں بھی ٹھیک کرواؤں گا اور تمہیں تعلیم بھی دلواؤں گا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے چور لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ نادر احمد، آپ نے کبھی اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، نہ میری اس سے کبھی بات کروائی۔ رخسار کے ایک بار پھر زوردار وار پر نادر احمد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دراصل میرے نکاح کے فیصلے سے وہ تھوڑا سا ناراض ہے، میں اسے پہلے منا لوں پھر تمہاری اس سے بات کرواؤں گا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، شام کو آ کر لے جاؤں گا۔ اوکے۔ ہاسپٹل سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتا اسے بولا تو رخسار مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نادر احمد کو پسند نہیں تھا کہ رخسار اس کے بیٹے کا ذکر کرے، تبھی جب وہ ان کے بیٹے کا ذکر کرتی تھی وہ یوں ہی خوبصورتی سے ہر بار باتوں کا رخ موڑ دیتا تھا۔ نادر احمد اسے عرصی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ عرصی تو اپنی بیٹی کو دن بدن اتنا خوبصورت اور خوشحال دیکھ کر ہی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ امی، نادر احمد میری آنکھوں کا علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں بہت جلد دیکھنے لگوں گی، رخسار نے ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو عرصی خوشی سے رو پڑی۔ سچ میری بچی، اللہ تجھے ڈھیروں خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ ابھی وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب آفرین اور فرزانہ بیگم چلی آئیں۔ شادی کے بعد آج وہ دونوں اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے اتنا خوبصورت مہنگے لباس، جویلری اور تیار ہوا دیکھ دونوں کے سینے پر تو سانپ لوٹ گئے۔ کیسی ہو کب آئی؟ تمہارا بڈھا شوہر وہ نہیں آیا؟ آفرین منمنائی مسکراہٹ سجائے بولی، جبکہ آنکھوں میں حسد جلن تو صاف نظر آ رہی تھی۔ رخسار اٹھ بیٹھی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ تمہارے ساتھ رومانس کیسے کرتا ہوگا؟ گھن نہیں آتی ہوگی تمہیں جب تمہارے قریب آتا ہوگا؟ آفرین ہنس پڑی۔ فرزانہ بیگم حرکات آموز انداز میں منہ بناتی اسے گھور رہی تھی۔ رخسانہ کو اندازہ بھی نہیں ہوا، لیکن عرصی سب دیکھ بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ اس کو کیوں گھن آئے گی؟ یہ کہاں دیکھ سکتی ہے؟ اگر دیکھ سکتی تو اس بڈھے سے شادی تھوڑی کرتی۔ پتہ نہیں اس بڈھے کو کچھ آتا بھی ہوگا یا نہیں۔ اس عمر میں آخر طاقت کہاں ہوتی ہے جو جوانی کو سکون پہنچا سکے؟ فرزانہ بیگم کی بے شرمی بھری باتوں پر رخسار چپ نہیں رہی، لیکن اس شخص کی بے باکی اور جان لیوا قربت بھرے لمحے یاد کرتے اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ آفرین اور فرزانہ بیگم نے حیرت سے اس کے چہرے کی سرخی دیکھی۔ فرزانہ بیگم کی بات پر رخسار کے گالوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بے اختیار وہ لمحات تیر کی طرح گزرے تھے جب نادر احمد کی گرم انگلیاں اس کے وجود کو چھوتی تھی۔ وہ چوڑا مضبوط ہاتھ گستاخیوں پر آمادہ رہتا تھا، اسے نڈھال کر دیا کرتا تھا جب اس کے انابی بے رحم ہونٹ اس کی گزاد لبوں پر اپنی حکمرانی قائم کرتے تھے، جب اس کی مضبوط باہیں اس کے نازک کمر کو اپنی پکڑ میں لیتی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر بے اختیار حیا اور مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس شخص کی بے باکی اور شدتوں کا تصور ہی ایسا تھا کہ وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا پائی تھی۔ او ہو، دیکھو تو کیسے شرما رہی ہے اندھی، آفرین نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاید واقعی اس بوڑھے اور شوہر سے محبت ہو گئی بیچاری کو، پیسے کی چمک دمک نے اندھا کر دیا، ورنہ کون سی لڑکی اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ فرزانہ بیگم نے مزید زہر گھولتے ہوئے کہا تھا۔
ان کی آواز میں نفرت اور حسد کی جھلک تھی۔ رخسار اپنے ہونٹ بھیجتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر خاموش رہی۔ کیا فائدہ ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھانے کا؟ یہ کیا جانتے تھے کہ نادر احمد کیسا تھا، اس کی شخصیت میں کتنی کشش تھی، کتنا شہد تھا، اس کی آنکھوں میں کیسی گہرائی تھی، اس کے لفظ میں کیسی آگ تھی۔ لیکن اس سب کے برعکس عرصی کے چہرے پر فخر اور غرور کا سمندر لہرا تھا۔ جو بھی ہو لیکن میری بیٹی بہت خوش ہے۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ہیرا شوہر ملا ہے جو نہ صرف اس کا خیال رکھتا ہے، اسے عزت اور محبت سکون کی ہر خوشی دیتا ہے۔ عرصی کی آنکھوں میں طنز کے تیر تھے، لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا، اور دونوں تڑپ اٹھتی۔ عرصی بیگم، شروع کے حسین رنگ ہی دکھتے ہیں، کون کب ساتھ چلتا ہے، اس عمر میں صحت کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں نا، طاقت ساتھ رہتی ہے نا، عمر، ہڈیوں میں درد، بلڈ پریشر، شوگر، بڑھاپے کی بیماریاں، ہائی یہ سب الگ۔ فرزانہ بیگم نے جل کر کہا تو رخسار کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آفرین دبی دبی آواز میں مسکرانے لگی۔ فرزانہ کی نگاہوں میں ترس اور تحقیر کا امتزاج تھا۔ ہائے بیچاری رخسار، ساری جوانی ایک بوڑھے کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، کوئی رومانس نہیں، کوئی پیار محبت نہیں، بس ایک بے جان رشتہ۔ لیکن دولت بہت ہے اس بوڑھے کے پاس، آفرین کی ماں تمنا نے افسوس بھرے انداز میں کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ چپ چاپ سب سہ رہی تھی۔ عرصی بیگم یہ سب کچھ سن کر افسردگی کا شکار ہو گئی۔ لیکن دادو، پیسہ ہر چیز نہیں خرید سکتا نا، محبت کی گرمی، جوانی کی خوشیاں، رومانس کی میٹھی یادیں، یہ سب تو قربان ہو گئے اس رشتے میں۔ بیچاری لڑکی کی قسمت۔ آفرین نے ایک بھاری سانس بھری، جسے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ رخسار خاموشی سے سب سن رہی تھی، اس کی مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھی، ناخن ہتھیلیوں میں گڑ رہے تھے۔ دل میں نادر احمد کی یاد طوفان کی طرح اٹھی، وہ جاہلانہ شخصیت، وہ مدہوش کن خوشبو جس میں کوئی بھی کھو جائے، وہ انابی بے رحم ہونٹ جو اس کی سانسیں لوٹ لیتے تھے، وہ کثرتی مضبوط وجود جس کا لمس اسے کپا دیتا تھا، وہ چوڑے مضبوط کندھے، وہ گہری بھاری آواز جو اس کے حواس بدل دیتی تھی۔ اسے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی تھی۔ ان لوگوں کی سوچ پر یہ کیا جانتے تھے، وہ شخص کیسا تھا۔ تبھی دروازے پر شاندار گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے باہر نکلا۔ ہر کوئی اسے حیران اور شک بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ جب وہ مضبوط قدموں سے چل کر اندر آیا، اس کی نظریں رخسار پر گئی۔ تبھی ایک مخصوص خوشبو نے رخسار کا دل زور زور سے دھڑکا دیا، سانسیں منتشر ہونے لگی، پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ نادر احمد، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ فرزانہ اور آفرین بھی اس کی وضاحت دیکھ کر چپ ہو گئی۔ نادر احمد سیدھے اس کی جانب چلنے لگا، اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، اس کے قدموں میں اتنا اعتماد تھا جیسے اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ رخسار بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا لگتا تھا باہر نکل آئے گا۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا، پھر رکا اس کے بالکل سامنے۔ سب بت بن کر وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نادر احمد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس محبت سے اسے تھام کر کھڑا کر دیا۔ نادر احمد نے اس پتھر بنی حسین مورت کو کھڑا ہونے میں مدد کی تھی، پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا، بالکل قریب، اتنا قریب کہ رخسار اس کی باہوں میں تھی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے تو رخسار پر ہنس رہے تھے، اس وقت قدرت نے ان کے ساتھ مذاق کر دیا۔ فرزانہ آفرین جل کر کباب بن چکی تھی، لیکن عرصی بہت خوش تھی۔ آپ لوگ میری بیوی کو میری غیر موجودگی میں پریشان تو نہیں کر رہے تھے؟ وہ گہرے لہجے میں بولا تو فرزانہ بیگم سر پٹا گئی۔ ارے نہیں نہیں، ہم کیوں اسے پریشان کرنے لگے؟ رخسار تو ہماری ہی بچی ہے۔ وہ کھسیانی ہنسی، یہ دولت مند طاقتور نہ ہوتا تو میں اس انسان کو منہ بھی نہ لگاتی۔ آپ زمین کی سودے بازی کر رہی تھی، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچانک سوال پر وہ جلدی سے بولی تو ساری قانونی کارروائی مکمل ہو گئے، پیسے بھی دے دیے ہیں، بس لیگل پیپر آنے والے ہیں، اس کے بعد زمین میری ہوگی۔ فرزانہ بیگم عرصی کو دیکھتی تپتی ہوئی بولی تھی، ٹھیک ہے، جس دن زمین آپ کو مل جائے گی اس دن میں آپ سے وہ 3 گنا داموں میں خریدوں گا۔ نادر احمد کی بات سن کر وہاں موجود سب کی آنکھیں حیرانی سے اگل گئی، اور رخسار کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، آخر اس ساتر عورت سے کیوں سودا کر رہا تھا، وہ بھی 3 گنا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں نادر صاحب؟ فرزانہ بیگم کو تو یقین ہی نہیں ہوا تھا، یہ انسان پاگل تو نہیں ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ آفرین بھی بے یقینی سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک سنا آپ نے، 3 گنا داموں میں؟ اتنی شاطر مسکراہٹ سے انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیا بات ہے منہ بنائے بیٹھی ہو؟ گاڑی چلاتے ہوئے اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر چھیڑنے لگا۔
آپ کو کیا ضرورت تھی فرزانہ سے سودے بازی کرنے کی، وہ بھی 3 گنا اضافہ؟ سارا جہاں چھوڑ کر یہی عورت رہ گئی تھی جسے آپ نے دگنا منافع دینا تھا۔ رخسار آخر کار پھٹ پڑی، سودے بازی تو تمہارے لیے بھی کی تھی، دیکھو اللہ نے مجھے کتنے خوبصورت منافع سے نوازا ہے۔ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتا وہ اسے ایک ہاتھ سے قریب کر گیا۔ رخسار لاجواب ہو گئی، دیکھو رخسار، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، اس لیے بھروسہ رکھو میری جان، میں تمہارا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ رخسار کو ایک ڈھارس ملی، مجھے آپ پر یقین ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن ڈاکٹر کا فون آیا، رضوان احمد آپ اپنی وائف کو کل ہی ایڈمٹ کروا دیں، ہم ان کی آنکھوں کا آپریشن جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں۔ اشفاق احمد کی بات سن کر دونوں خوش ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں رخسار کو لگ رہا تھا جیسے بہت جلد وہ اپنی منزلوں کو پہنچنے والی ہے۔ نادر احمد نے اسے دوسرے ہی دن ایڈمٹ کروا دیا۔ آپریشن کی تیاریاں ہونے لگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نادر، وہ اس کا ہاتھ تھامے اداسی سے بولی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری جان میں ہوں نہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دیکھنے لگو گی ہماری زندگی میں اب بہت ساری خوشیاں آنے والی ہے۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر دیتے اسے دیکھنے لگا، تبھی نرس اسے اپنے ساتھ آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ اسی پل نادر احمد کا فون بجا، سر ساری تیاری ہو گئی، ٹیم ریڈی ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر نادر احمد کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ تیزی سے فون رکھتا باہر کو لپکا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی لیگ ٹیم کے ساتھ وہ فرزانہ بیگم کے سامنے موجود تھا۔ ٹیبل پر کاغذ رکھے تھے جنہیں وہ سنجیدگی سے پڑھتا اپنی ٹیم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے محترمہ، میں نے سارے ڈاکومنٹس پڑھ لیے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ نادر احمد کی بھاری آواز گونجی۔ فرزانہ بیگم اور ان کا بیٹا ایک پل کو تھم سے گئے۔ اگر مجھے دھوکہ کیا یا پھر کوئی چالاکی کی تو میں رحم بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ 3 گنا قیمت دے رہا ہوں تو 10 گنا چھیننے کا طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اس کے الفاظ فرزانہ بیگم کو اندر تک ہلا گئے، وہ خوف زدہ نظروں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ تبھی نادر احمد نے کاغذات پر سائن کیے اور بھاری رقم کے ساتھ فرزانہ کی زمین اپنے نام کر لی۔ 30 کروڑ کچھ کم نہیں تھے، اتنے زیادہ رقم دیکھ کر تو ان کے ہوش حواس کھو گئے۔ وہ بہت خوش تھی۔ نادر احمد جب ہاسپٹل پہنچا تو دیکھا رخسار کو روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، رخسار کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ مبارک ہو رضوان احمد، آپ کی وائف کا آپریشن کامیاب رہا، اب یہ بہت جلد دیکھ سکیں گی۔ فی الحال یہ پٹی ابھی نہیں کھلے گی، اسے 4 دن لگیں گے کھلنے میں، رات تک ان کی چھٹی ہو جائے گی تو آپ انہیں دلی لے جا سکتے ہیں۔ اشفاق احمد اتنا بولتا ہوا چلا گیا تو نادر احمد نے محبت اور خوشی سے زور سے اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں بہت خوش تھے، اسے گھر لے آیا۔ اس دوران نادر احمد نے اس کا بہت خیال رکھا۔ رخسار خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کرنے لگی جسے اتنا چاہنے اور محبت کرنے والا شوہر ملا۔ شاید یہ اس کی تکلیفوں محرومیوں کا نعم البدلہ تھا جو رب نے اسے بطور تحفہ عنایت کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں رخسار، آج وہ ہونے والا ہے جس کا کسی کو گمان بھی نہیں۔ آج تمہاری آنکھوں کی پٹی کھلے گی تو تم دنیا کو دیکھو گی، اس کے حسین رنگوں کو۔ آج تمہیں میں زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دوں گا۔ نادر احمد کی باتوں پر رخسار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے نادر، اپنے محبوب، اپنے شوہر کو، اپنے محسن کو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی۔ رخسار جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنے لگو گی، تو کیا تب بھی تم اس انسان کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ وہ دل گرفتارگی سے بولا۔ رخسار کا دل پھٹ گیا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں نادر، آپ، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا سب کچھ آپ ہیں، محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اس عمر کے فرق سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں صرف آپ کی بن کر آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی تو نادر احمد مسکرا کر اسے خود سے لگا لیا۔ تبھی اس کا فون بجا، سر آپ کہاں ہیں؟ ہم تیار ہیں۔ سامنے والے کی بات سن کر نادر احمد کا چہرہ خطرناک ہو گیا، چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں پہنچ رہا ہوں اکرم، سب ریڈی ہے اٹیک کے لیے؟ جی سر، اکرم نے اوکے سائن کیا تھا۔ اپنی خاص ملازمہ سے رخسار کا خیال رکھنے کو بولتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ فرزانہ بیگم کا صبح سے دل ہول ہو رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اٹھ کر کمرے سے نکلی، جب ملازم بھاگ کر آیا، بیوی باہر بہت ساری پولیس آئی ہوئی ہے، بڑے بڑے سیاہ کوٹ پہنے آدمی جلدی چلے۔ ملازم کی بات سن کر فرزانہ بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ پریشان حال باہر کو لپکی تو دیکھا انور انسپکٹر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری پولیس فورس ہے۔ یہ سب کیا ہے آپ لوگ؟
میرے گھر پر کیوں گھیرا ڈال کر کھڑے ہیں؟ وہ آگے بڑھتی بولی تھی جب ایک سیاہ چمچماتی شاندار گاڑی ان کے سامنے رکی۔ فرزانہ بیگم اس گاڑی کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ دروازہ کھلا تو ہر کوئی دور ہٹ گیا۔ تبھی نادر احمد باہر نکلا۔ مہنگے لیدر سوٹ، سیاہ تھری پیس، ہاتھ میں شاندار گھڑی، گھنے سیاہ بال، روشن چہرہ جو دھوپ کی تماجا سے چمک رہا تھا۔ بے حد خوبصورت یہ نادر احمد تھا، لیکن 60 سال کا آدمی نہیں بلکہ 28 سال کا نوجوان جسے دیکھ کر لڑکیوں نے اپنے دل تھام لیے۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کی چال میں اعتماد ایسا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ عام انسان نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک مکمل داستان ہو۔ مغرور شہزادہ جو اپنے گرد نواح کو محض ایک نظر سے جور کرتے۔ فرزانہ بیگم ذاکر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹ گئی۔ نادر احمد فرزانہ بیگم کا یہ الزام یاد کرتا ہوا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے ایسی زمین دھوکے سے فروخت کی جو قانونی طور پر انلیگل تھی۔ انہوں نے مجھ سے 3 گنا رقم وصول کی شرط کے مطابق۔ اگر یہ مجھے دھوکہ دیتی ہیں تو بدلے میں انہیں مجھے 10 گنا رقم ادا کرنی ہوگی۔ اریسٹ کریں انہیں انور انسپکٹر۔ الفاظ سے کوئی قیامت۔ فرزانہ بیگم تو چکرا کر گر گئی جب ذاکر نے انہیں تھام لیا۔ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ صدمے میں بڑبڑائی۔ صبا اور آفرین بھی بھاگ کر باہر آئے تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عرصی بھی پیچھے سے سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، نادر احمد تو ایک بوڑھا تھا، یہ جوان کیسے ہو گیا؟ وہ پاگلوں کی طرح چلائی۔ تبھی نادر احمد کے پیچھے سے ایک نفیس خاتون جنہوں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا مسکرا کر باہر نکل کر آئی۔ انہیں دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ عرصی کی تو جیسے سانس رک گئی۔ علینا بے آواز لب ہلے۔ کچھ یاد آیا فرزانہ بیگم؟ میں وہی ہوں جس کے بھائی ماں کے جنازے پر آپ نے دھکے مار کر گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ مجھے علینا کی آواز سن کر فرزانہ بیگم کا صدمہ ٹوٹا۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ یہ تمہارا بیٹا تھا، تم نے جال بچھایا، دھوکہ دیا مجھے! اور نفرت سے چلائی، آواز نیچے! خبردار جو میری ماں سے اونچی آواز میں بات کی! میں 22 سال کا بچہ نہیں ہوں، میں نادر احمد، ایشیا کا سب سے بڑا بزنس مین۔ اب یہ گھر بھی میرا اور کاروبار بھی۔ آج میں تم لوگوں کو گھر سے نکال دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور انور انسپکٹر اریسٹ کرے فرزانہ اور اس کے بیٹے کو۔ نادر احمد اتنی زور سے دہاڑا کہ وہاں سب لوگ ایک پل کو دنگ رہ گئے۔ فرزانہ بیگم کی تو جیسے اب ہمت جواب دے گئی کہ وہ چلا چلا کر معافیا مانگ رہی تھی تو کبھی انہیں گالیاں دیتی، دھمکیاں دے رہی تھی۔ پولیس نے انہیں پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ علینا تیزی سے آگے بڑھتی کتنی دیر عرصی کے گلے لگی روتی رہی۔ صبا آفرین کو لے کر اندر چلی گئی تاکہ اپنا بوریا بستر سمیٹ سکے۔ اب ان کا سارا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ نادر احمد، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اب پلیز یہاں سے کبھی مت ہلیے گا۔ میری آنکھوں کی پٹی کھلنے والی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھوں۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتی بولی۔ نادر احمد اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اشفاق احمد نے آہستہ آہستہ پٹی کھولنا شروع کی۔ جس طرح رخسار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہیں نادر احمد کی حالت بھی اس سے جدا نہیں تھی۔ رخسار نے اس کا ہاتھ زور سے تھاما ہوا تھا۔ پٹی اتر گئی۔ رخسار نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن یہ کیا؟ اس کے سامنے کوئی ادھیڑ عمر کا بوڑھا نہیں بلکہ 28 سال کا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رخسار کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے نادر احمد کو خوف سے جھٹک دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم میرے نادر احمد نہیں ہو۔ وہ تو 60 سال کے عمر رسیدہ انسان ہے، جان حمیج لہجے میں کہتی ہوئی نامے بار بار سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نادر احمد نے فکر مندی سے آگے بڑھ کر اسے زور سے اپنی باہوں میں کس لیا۔ میں ہی نادر احمد ہوں رخسار، تمہارا نادر احمد۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ رخسار صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی علینا اور عرصی کمرے میں آئی۔ دونوں کو دیکھ کر رخسار استر رہ گئی۔ اس کے بعد علینا اور عرصی نے شروع سے آخر تک ساری کہانی اسے بتائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بچپن کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا غمخوار جو بچھڑ گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں نادر احمد ہی تھا جس نے سالوں بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا لوٹا ہوا حق اسے واپس دلوایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا نادر احمد؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ اس سے جواب مانگ رہی تھی۔ اگر بتا دیتا تو تمہاری محبت کیسے جیتتا؟ نادر احمد نے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنی باہوں میں زور سے بھر لیا۔ کبھی نہ چھوڑنے کے لیے آنے والی ڈھیروں خوشیاں ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور اب جاتے جاتے بس دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے،
आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।